يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں. کچھ خبر بھی ہے فقیرو، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خود اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں بڑا معترف ہوں کہ بڑی دیر سے آپ نہایت ذوق سے تشریف فرما ہیں. اور میں ڈرتا رہا کہ دیکھیں پورے 12 بجے کہ جب مجھے کچھ لب کشائی کا موقع ملے گا تو لوگ اٹھ کر چلے جائیں، لیکن ماشاءاللہ موجود ہیں. میں زیادہ وقت بھی نہیں لینے والا، چند منٹ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں گا. اللہ رب العزت نے چیزوں کو مختلف بنایا، خیر کو بھی تخلیق کیا، شر کو بھی بنایا، کیونکہ وہ خالق کل شیء ہے، ہر چیز کو پیدا کرتا. پھر جو اچھی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں، ان میں کوئی کم اچھی پیدا فرمائی، کوئی زیادہ اچھی پیدا فرمائی، کوئی بہت زیادہ اچھی پیدا فرمائی. انسانوں میں دیکھیں، نیک اور بد انسان اللہ نے پیدا کی. پھر نیک انسانوں میں اللہ رب العزت نے کچھ زیادہ نیک انسان پیدا کیے، اور پھر کچھ اولیاء پیدا فرمائے. اور اولیاء میں بھی سارے اولیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اولیاء میں بھی اللہ رب العزت نے بات پہنچانا مقصود ہے. تو
اولیاء میں بھی اللہ رب العزت نے بعض اولیاء کو بعض پر فضیلت بخشی. ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ فقیہ امت بھی ہیں اور کفش بردار رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے تو آپ کی نالین شریف اٹھا کر اپنی بغل میں رکھ لیتے. کفش بردار رسول یعنی آپ کی مبارک جوتیاں اٹھانے والے. تو فقاہت انہوں نے ڈائریکٹ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے سیکھی. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے 300 لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے موافق، اور 40 لوگ ایسے پیدا فرمائے ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے موافق، اور اپنی مخلوق میں اللہ رب العزت نے 7 لوگ ایسے پیدا فرمائے ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے موافق، اور 5 لوگ ایسے پیدا فرمائے ہیں جن کے دل حضرت جبریل علیہ السلام کے دل کے موافق، اور 3 لوگ ایسے پیدا فرمائے ہیں جن کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل کے موافق، اور ایک شخص ایسا پیدا فرماتا ہے اللہ رب العزت جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل کے موافق. جب وہ ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت 3 میں سے ایک کو لے آتا ہے، یعنی 3 میں سے ترقی مل جاتی ہے، اور وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل کے اس کا دل موافق ہو جاتا ہے. اور پھر جب 3 میں سے کوئی شخص اور ہوتا ہے تو 5 میں سے ایک شخص اللہ رب العزت ترقی دے کر 3 میں شامل کر دیتا ہے. اور پھر جب 5 میں کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو 7 میں سے اپ گریڈ کر دیتا ہے، اور ایک شخص 5 میں بندہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر 7 میں سے، اسی طرح پھر 40 میں سے، اور جب 300 جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے موافق ہوتے ہیں تو 5 مومنوں میں سے ایک شخص کو اللہ رب العزت ان 300 میں لے آتا ہے، یعنی عدد پورا ہے. 300 لوگوں کا عدد بھی پورا، 40 لوگوں کا عدد بھی پورا، 7 لوگوں کا عدد بھی پورا، 5 لوگوں کا عدد بھی پورا، 3 لوگوں کا بھی پورا، اور جب وہ ایک اللہ کے پاس چلا گیا تو اس کی جگہ پر بھی ایک شخص اللہ مقرر کرتا ہے. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے، بارشیں برساتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، رزق دیتا ہے، لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب
تکبیر